یہ ہم دوسرا حصہ پیش کرنے لگے ہیں شان و عظمت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بازبان علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ چونکہ لوگ واقعہ جمل کی وجہ سے عائشہ صدیقہ کی بے ادبی کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم تاریخ نہیں پڑھتے، تو ہم اتمام حجت کے لیے تاریخ سے، تاریخ تبری سے میں اور واقعہ جمل سے بازبان علی المرتضیٰ اور عمار بن یاسر جن کا لوگ بڑا نام لیتے ہیں، ہم تو الحمدللہ تمام صحابہ کو مانتے ہیں، ہم نے تو سارے گھر رکھے ہیں، ہم نے صرف چند کو نہیں مانا، الحمدللہ حضور کی تمام آل اصحاب کو مانا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، لوگوں نے چند کو مانا ہے، چند کا ذکر کرنا آسان ہے اور 1.25 لاکھ کا ذکر کرنا مشکل ہے، تو اس وجہ سے الحمدللہ ہم سب کو مانتے بھی ہیں، سب کی عزت بھی کرتے ہیں، سب سے محبت بھی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بالخصوص عمار بن یاسر کا بڑا ذکر کرتے ہیں، تو آپ وہ دیکھیں گے کہ عمار بن یاسر کی کیا رائے ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ تو یہاں خاص آپ نے ایک چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ امہات المومنین اور بالخصوص ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بے ادبی کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ کیا یہ مولا علی شیر خدا کا طریقہ ہے، اہل بیت کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یا دشمنان اسلام کا طریقہ ہے؟ اس بات کو آپ نے خاص نوٹ کرنا ہے، اور ہم تاریخ سے پیش کریں گے اس حقیقت کو اور بازبان علی المرتضیٰ شیر خدا۔ اور یہاں سب سے پہلی بات آپ یہ نوٹ کریں کہ تاریخ ابن کثیر کے اندر جہاں بنی قریظہ کا ذکر ہے، غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے، تو نبی پاک نے حضرت علی کو ایک دستہ دے کے سب سے پہلے بھیج دیا۔ تو جب انہوں نے بنی قریظہ نے یہ دیکھا، حضرت علی اور آپ کے لشکر کو دیکھا کہ یہاں مسلمان پہنچ چکے ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ کو اور رسول اللہ کی ازواج مطہرات کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اب وہ لوگ جنہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، اہل اسلام ہیں، انہیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے ازواج مطہرات کو گالیاں کس نے دیں اور یہ کس کا طریقہ ہے۔ تو اس بات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے یہاں کہ ازواج مطہرات بالخصوص عائشہ صدیقہ کو گالیاں دینا کس کا طریقہ ہے، انہیں ماں کہنا، ان کا ادب و احترام کرنا کس کا طریقہ ہے، اہل بیت کا کیا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا ان کے بارے میں کیا طریقہ ہے، کیا رائے ہے، حضرت علی کا کیا نظریہ ہے ان کے بارے میں، عمار بن یاسر کا کیا نظریہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اس بات کو آپ نے خیال سے سمجھنا، نوٹ کرنا ہے اور دعوت فکر ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار بن یاسر کو، امام حسن کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ لشکر علی میں شامل ہوں جب آپ بصرہ کے لیے نکلے۔ تو جب عمار بن یاسر وہاں پہنچے تو آپ نے تقریر شروع کی لشکر علی میں شامل ہونے کے لیے، آپ نے جب دعوت دی تو اس وقت عمار بن یاسر نے سنا کہ ایک بندہ عائشہ صدیقہ کو گالیاں دے رہا ہے، تو آپ نے کہا بکواس بند کر، منہ بند کر، تو رسول اللہ کی حبیبہ عائشہ صدیقہ کو گالیاں دے رہا ہے جو دنیا کے اندر بھی رسول اللہ کی زوجہ ہیں اور آخرت کے اندر بھی رسول اللہ کی زوجہ ہیں۔ اور تاریخ تبری کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ عمار بن یاسر کہنے لگے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ دنیا میں بھی رسول اللہ کی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی رسول اللہ کی زوجہ ہیں۔ چلو مصنف ابن ابی شیبہ یا ترمذی کی بات نہ مانیں، یہ تاریخ ہے اور تاریخ بھی تبری ہے۔ اب اس سے ہم پیش کر رہے ہیں کہ عمار بن یاسر کی کیا رائے ہے اس ماحول کے اندر جب واقعہ جمل رونما ہوا، اس کے اندر بھی آپ یہ نظریہ رکھتے تھے، اس وقت بھی آپ لوگوں کہہ رہے تھے کہ اختلاف اپنی جگہ لیکن عائشہ صدیقہ کا احترام جو ہے وہ اپنی جگہ باقی ہے، کہ عمار بن یاسر اس وقت بھی لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے۔ تو جو لوگ عمار بن یاسر سے محبت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ عمار بن یاسر کی پیروی کریں اور ان کا نظریہ جو ہے اسے قبول کریں۔ اسی طرح اگلی میں چیز یہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خود گواہی دیتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ فساد کے لیے نہیں آئیں، جھگڑے کے لیے نہیں آئیں، بلکہ اصلاح کے لیے آئی ہیں۔ یہ تاریخ تبری ہے، صفحہ نمبر 105 ہے۔ تلی فرماتے ہیں یہ دونوں اپنی ماں یعنی رسول اللہ کی زوجہ کے پاس پہنچے اور انہیں راضی کر لیا، یعنی طلحہ زبیر کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے سامنے وہ چیزیں پیش کی جو ان دونوں کے لیے حلال نہ تھیں۔ حضرت عائشہ نے اس خیال سے ان دونوں کا ساتھ دیا تاکہ اسلام کا اتفاق ختم نہ ہو، یہ علی پاک فرما رہے ہیں، اور مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پیدا نہ ہو۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ علی پاک کی گواہی ہے جنگ جمل کے بارے میں کہ عائشہ صدیقہ کا مقصد جو ہے وہ اصلاح ہے، فساد نہیں ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم عائشہ صدیقہ کے بارے میں کیسا خیال رکھتے ہیں، علی والا یا کوئی اور۔ اب اس سے آگے دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 130 ہے کہ جنگ روکنے کے لیے عائشہ صدیقہ نے ایک شخص کو قرآن دیا، تو اب انہوں نے کیا کیا، سبائیوں نے، فسادیوں نے اس بندے کو شہید کر دیا اور عائشہ صدیقہ پہ حملہ کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ہودج کو تیروں کا نشانہ بنا لیا، اور سرخی ہے سبائیوں کا حضرت عائشہ پر حملہ۔ تو اب حملہ انہوں نے عائشہ صدیقہ پہ کر دیا اور آپ نے بلند آواز سے لعنت ڈالنی شروع کر دیا عائشہ صدیقہ نے، لوگوں نے بھی قاتلین عثمان پر۔ حضرت علی نے سنا یہ شور کیسا ہے، کہا یہ لعنت کی جا رہی ہے قاتلین عثمان پر۔ تو حضرت علی بھی فرمانے لگے
کہ اللہ تعالیٰ قاتلین عثمان ان کا ساتھ دینے والوں پر لعنت کرے۔ یہ حضرت علی بھی قاتلین عثمان پر لعنت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے عمار بن یاسر کہ آپ نے بات سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ عائشہ دنیا آخرت میں رسول اللہ کی زوجہ ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر بھی آپ کا یہ ارشاد موجود ہے۔ تو آگے یہ صفحہ نمبر 192 ہے، اس کے اوپر جب جنگ روک لی گئی تو حضرت عمار بن یاسر حاضر ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اور جا کے کہا اے میری ماں، آج آپ نے اپنے بیٹوں کی جنگ کیسی پائی؟ عائشہ صدیقہ نے کہا تو کون ہے؟ عمار، آپ کا نیک بیٹا عمار۔ عائشہ صدیقہ، میں تیری ماں نہیں ہوں۔ عمار، کیوں نہیں؟ خواہ آپ برا کیوں نہ مانیں، آپ نہ مانیں، آپ ماں ہیں اس لیے کہ میں جب مومن ہوں تو آپ میری ماں ہیں، آپ مومنوں کی ماں ہیں۔ یہ عمار بن یاسر ہیں۔ تو اس سے آگے یہ ہے کہ حضرت علی عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آخر میں عائشہ کی خدمت میں حضرت علی حاضر ہوئے، عرض کیا اے میری ماں، اے میری ماں۔ یہ علی کی بھی ماں ہیں، اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، تیری ناموس پہ جس نے حملہ کیا پس ٹھکانہ جہنم میں بنوا لیا، جو ہے گستاخ تیرا اے حیدر کی ماں۔ تو جب حضرت علی مومن بلکہ مومنوں کے سردار ہیں تو کیا ان کی ماں نہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو جو ہے گستاخ تیرا حیدر کی ماں، اس کی بخشش کا کوئی سہارا نہیں۔ تو علی مرتضیٰ شیر خدا جا کہتے ہیں اے میری ماں، اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں، جہاں مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہیں، ہم حضرت علی کے سیرت اور آپ کے ارشادات اور طریقے پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلے صفحے پہ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت علی حاضر خدمت ہوئے عائشہ صدیقہ کے پاس، عرض کیا اے میری ماں، اے میری ماں۔ یہ نہیں کہ مومنوں کی ماں یعنی دوسروں کی ماں، میری نہیں، فرمایا میری ماں، کیونکہ وہ تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے آگے سے جواب دیا الحمدللہ باخیریت ہوں۔ آپ سرخی دیکھیں جنگ جمل کے بارے میں، تاریخ طبری ہے، عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کا افسوس، یہ تاریخ ہے۔ جو لوگ ترجیح دیتے ہیں نا قرآن سے بھی بڑھ کے تاریخ کو، وہ دیکھیں یہ تاریخ سچی تاریخ ہے جو قرآن کے مطابق ہے، ان کی شان کے مطابق ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گئی ہوتی، یعنی یہ اختیار سے باہر ہو گیا تھا، ایک فتنہ تھا۔ حضرت علی پاک نے خود فرمایا کہ ایک فتنہ ہے جس میں ہم گر چکے ہیں۔ اور اس سے آگے پھر حضرت علی کے بارے میں بھی ہے، آپ نے بھی یہ کہا کاش میں اس واقعہ سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا۔ الغرض حضرت عائشہ اور حضرت علی دونوں نے ایک ہی بات کہی، یعنی دونوں مخلص تھے، دونوں نیک نیت تھے، ان کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا، تو ہو گیا تو اتنا افسوس کیا کاش ہم پہلے ہی دنیا سے چلے گئے ہوتے، اتنا نقصان مسلمانوں کا نہ ہوتا۔ جنگ جمل کے مقتولین جنتی ہیں، حضرت علی فرمانے لگے، صفحہ نمبر 157 حضرت علی فرماتے ہیں مجھے امید ہے جس شخص کا دل اور لوگوں کی طرف سے صاف ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا جدھر سے بھی فوت ہوا، جس کا دل صاف ہے، کیونکہ یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر یہ ایک فتنہ پیدا کیا گیا اور بھڑکائی گئی، سازش کے تحت ہوئی۔ اور اس لیے حضرت علی اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں، مقتولین میں آپ چکر لگا رہے تھے اور اس بات کی بھی گواہی دے رہے تھے، اور لوگوں سے کہا کہ تم کہہ رہے تھے کہ عائشہ کے ساتھ شرارتی لوگ آئے ہیں، یہ دیکھو بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے عابد زہد بھی ساتھ موجود ہیں جو شہید ہو چکے ہیں۔ تو ایک کعب نام کے جو بزرگ تھے ان کی لاش پر سے گزرے حضرت علی، تو فرمایا اپنی جماعت سے مخاطب ہو کے فرمایا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ بے وقوف ہیں، حالانکہ یہ تو عالم ہے۔ یہ وہ جماعت میں تھے نا حضرت علی کے ارد گرد جو فسادی تھے، کہ جن کا مقصد ہی تان کرنا تھا، گالیاں دینا تھا، مسلمانوں کو لڑانا تھا۔ تو حضرت علی بار بار انہیں روک رہے تھے کہ زبانیں بند رکھو، غلط باتیں کیوں کر رہے ہو، اور کس طرح واضح آپ نے سب سے کہا تم تو کہہ رہے ہو سارے شرارتی ہیں، یہاں تو بڑے بڑے عالم ساتھ ہیں عائشہ صدیقہ کے، اور آگے ہے عائشہ کے ساتھ صرف فتنہ گر لوگ ہیں، تم کہہ رہے تھے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ فتنہ گر لوگ ہیں۔ اور آگے پھر یہ ہے کہ حضرت علی جس کی لاش سے بھی گزرتے کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ عائشہ کے ساتھ صرف فتنہ گر لوگ ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، یہ مرنے والا شخص انتہائی عابد اور مجتہد آدمی تھا، مجتہد آدمی تھا۔ یہ اجتہاد کی بھی حضرت علی گواہی دے رہے ہیں کہ ادھر سے جو لڑے ہیں وہ بھی مجتہد تھے، تو حضرت علی بھی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ عالم فاضلہ مجتہد لوگ ہیں، فسادی نہیں ہیں۔ تو حضرت اس کے بعد علی نے تمام مقتولین کوفہ اور مقتولین بصرہ کی نماز جنازہ پڑھائی، سب کی آپ نے جنازہ پڑھائی۔ پھر جب رخصت کا موقع آیا اور جنگ جمل کے بعد حضرت علی نے یہ بھی فرمایا، نہج البلاغہ کے اندر ہے، فرمایا جو حرمت جو مقام عائشہ صدیقہ کا پہلے تھا وہ آج بھی باقی ہے،
یہ بھی آپ نے اعلان فرمایا، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ وہی حرمت آج بھی باقی ہے، کیونکہ یہ زوجہ نبی ہیں اور ام المومنین ہیں، آج بھی ان کی وہی شان ہے۔ ان کا حیا کرنا، ان کا خیال رکھنا آج بھی ہم پہ ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 158 پہ عائشہ کی خدمت میں علی کی حاضری۔ تو جب جانے کا موقع آیا اور خود آپ وہاں تشریف لے گئے جہاں عائشہ صدیقہ جس مکان میں تشریف فرما تھی، بصرہ میں۔ تو اب تھوڑی دیر گزری ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ کچھ لوگ دروازے پر ہیں جو عائشہ صدیقہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ حضرت علی کو آ کے عرض کرتے ہیں، تو حضرت علی نے خاقہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیج کر ان دونوں کو، ان کے ساتھیوں کو طلب کیا اور فرمایا میں انہیں قتل کروں گا، لیکن کچھ دیر بعد فرمایا میں تخفیف کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی نے کہا ان کے کپڑے اتارو، اتار کے انہیں 100 کوڑے مارو جنہوں نے ام المومنین کی شان میں گستاخی کی ہے۔ حضرت علی تو پہلے قتل کرنا چاہتے تھے کہ وہ مرتد ہو چکے ہیں، چونکہ ماں کے بارے میں ام المومنین ہے، جو ماں نہیں مانے گا مومن نہیں رہے گا، وہ تو مرتد ہے۔ لیکن علی نے پھر تھوڑا رحم کیا، آپ نے فرمایا کہ ان کے کپڑے اتار کے 100 کوڑے مارو، بہتان کی انہیں سزا دو۔ تو یہ سزا ہے گستاخ عائشہ کی علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں۔ یہ فتویٰ ہے مولا علی شیر خدا کا، تاریخ طبری سے عرض کر رہا ہوں۔ اور اس سے اگلی بات سنیں، وہ جو لوگ حضرت علی غیرت علی کرنے والے اور جو اسلام کے دشمن تھے، اب حضرت علی نا بصرہ میں، جب بصرہ میں گئے تو آپ نے کچھ مال جو بیت المال کے اندر تھا وہ تقسیم کیا۔ تو اب یہ تاریخ طبری ہے، سبائیہ کو یہ تقسیم ناگوار گزری، فسادیوں کو، ابن سبا کے ٹولے کو۔ انہوں نے حضرت علی پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے، حضرت علی کو بھی معاف نہیں کیا، گالیاں دیں، جو قتل بھی کرنا چاہتے تھے مولا علی شیر خدا کو۔ تو اس لیے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرنا یہ اہل اسلام کا، مولا علی شیر خدا اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب رخصت کی باری آئی، یہ صفحہ نمبر 163 ہے، عائشہ کی روانگی کی تیاری۔ تو 40 عورتوں کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے مقرر کیا اور محمد بن ابی بکر کو ساتھ کیا کہ اپنی بہن کو چھوڑ کے آؤ۔ تو حضرت عائشہ کو بھی اطلاع مل گئی، جب کوچ کا دن حضرت علی عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہیں رخصت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے دروازے پہ تعظیم کے لیے، لوگ بھی حاضر ہوئے، عائشہ صدیقہ باہر تشریف لائیں اور لوگوں کو رخصت کیا۔ کوچ کے وقت عائشہ نے لوگوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، ہم جلد بازی میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، آئندہ ہمارے ان اختلافات کے باعث کوئی شخص ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے، یہ ختم ہو گئے، یعنی قیامت تک انہی باتوں کو لے کے آپس میں گالیاں دیتے رہو، فساد امت کے اندر۔ فرمایا نہ، خدا کی قسم میرا اور علی کا شروع سے اختلاف تھا، لیکن یہ اختلاف اسی قسم کا تھا جیسا ساس اور دماد میں ہوتا ہے، یعنی ماں بیٹے کا اختلاف۔ ساس اور دماد کا رشتہ کیا ہے؟ دماد کے لیے جو ساس ہوتی ہے وہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ فی الحقیقت علی میرے نزدیک نیک آدمی ہیں، یہ گواہی ام المومنین کی۔ اس کے بعد حضرت علی نے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، اب یہ حضرت علی کی رائے دیکھیں جنگ جمل کے بارے میں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، یہ پیغام ہے ایک امت کے لیے۔ فرمایا، اے لوگو، خدا کی قسم ام المومنین نے سچ فرمایا، نیک بات کہی، میرا ان کا اختلاف واقعتاً اسی قسم کا تھا۔ یہ دیکھیے حضرت علی خود کہتے ہیں کہ واقعی گھر والا اختلاف ہے، یہ کوئی دوسرا کفر اسلام کا اختلاف نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ اب عائشہ صدیقہ کو مومنہ نہ مانے یا کچھ اور کہتا پھرے۔ فرمایا، عائشہ دنیا و آخرت میں تمہارے نبی کی زوجہ ہیں، سبحان اللہ۔ تو آگے ہے کہ پھر کیا ہوا، جب کوچ کا وقت آیا تو حضرت علی کئی میل تک پیدل چلے عائشہ صدیقہ کے ساتھ۔ اتنا ادب ہے، اتنا احترام ہے، محبت ہے زوجہ مصطفیٰ کی۔ تو پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ واپس آ گئے اور ایک دن اپنے بیٹوں کو حکم دیا، حسن و حسین کو حکم دیا کہ ایک دن تک ام المومنین کے ساتھ دینے کے بعد تم واپس آ جانا۔ اندازہ لگاؤ کتنی قدر احترام ہے مولا علی شیر خدا کے دل میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور امت کے لیے پیغام ہے اور تاریخ طبری کی زبان ہے۔ اور اب آخر میں آپ کے سامنے ایک بات مزید یہ ابن کثیر سے پیش کرنے لگا ہوں، صفحہ نمبر ہے 323 کہ حضرت علی کے بعض اصحاب جو تھے وہ جو فسادی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم طلحہ زبیر کا مال تقسیم کر لیں جس طرح کفار کا غنیمت سمجھ کے۔ تو آپ نے ان کی بات نہ مانی، حضرت علی نے کہا نہیں۔ سبائیوں نے اس بارے میں آپ پر اعتراض کیا، حضرت علی پر اعتراض ہو رہا ہے، کہنے لگے ان کے خون حلال ہیں تو ان کا مال حلال نہیں ہے۔ یہ دیکھیں عقل میں بات آنے والی، اس لیے حضرت علی نے کہا نا یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ دشمن ہیں اسلام کے، یہ کہتے ہیں کہ خون حلال ہے
تو مال حلال نہیں ہے، خون جو تھا وہ معاذ اللہ وہ اس طرح کا کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ مناقب آل ابی طالب کے اندر ہے کہ حضرت علی جنگ جمل کے اندر اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ حضرت علی گویا کہ پیش گوئی جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ یہ اس آیت کے اندر پیش گوئی ہے کہ مسلمانوں کی جنگ ہو جائے تو کیا حکم اس کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مال ان کے حلال نہیں ہے اور ان کے خون حلال ہیں۔ حضرت علی کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا تم میں سے، اب دیکھیں حضرت علی شان حیدری اور علم حیدری دیکھیں، حضرت علی کہتے ہیں تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ ام المومنین کو اپنے حصے میں لے، جس طرح کفار کی عورتوں کو لونڈی بنایا جاتا ہے معاذ اللہ، وہ مومنوں کی ماں کو کون حصے میں لے گا؟ تو سب خاموش ہو گئے، یہاں آ کے ان کے زبانیں بند ہو گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ بصرہ میں پھر داخل ہوئے تو آپ نے جب مال تقسیم کیا تو جس طرح تبری والے نے یہ کہا کہ حضرت علی نے جب مال تقسیم کیا تو سبائیوں نے اعتراض کیا، ابن کثیر نے بھی یہ بات یہاں لکھی، تبری سے نقل کی، پس سبائیوں نے اس بارے میں بھی آپ پر اعتراض کیا، ایک اس بارے میں اعتراض کیا تو دوسرا یہ اعتراض کیا کہ یہ آپ نے جو مال تقسیم کیا ان لوگوں میں تو آپ کو پس پشت گالیاں دیتے رہے، حضرت علی کے لشکر والے فسادی حضرت علی کو بھی گالیاں دیتے رہے، تاریخ ابن کثیر ہے، اور مناقب آل ابی طالب کے اندر ایک حوالہ ہے کہ جب بعد کے اندر یہی جو خارجی بن گئے تھے، جب تحکیم کے موقع پر یہی لوگ بعد میں خارجی بنے تو ابن عباس کو جب حضرت علی نے بھیجا ان کی طرف تو انہوں نے یہی اعتراض کیا، تو ابن عباس نے بھی یہی آگے سے بات کی، مولا علی شیر خدا والی، آپ کہنے لگے کہ ام المومنین کو کون حصے میں لے گا، وہ تمہاری ماں نہیں ہے، جو انہیں ماں نہ مانے وہ قرآن کا منکر ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ حضرت ابن عباس نے بھی مولا علی کی بات کی، چونکہ ابن عباس کی بات مولا علی کی بات ہے، یہ سبائیوں نے بھی تسلیم کیا، تو ابن عباس نے کہا کہ ام المومنین کو کون لے گا، تو فرمایا اگر تم انہیں ماں نہ مانو تو تم کافر ہو جاؤ گے، یہ ابن عباس کا فتویٰ ہے، زبان ابن عباس کی ہے، فتویٰ مولا علی کا ہے، کتاب مناقب آل ابی طالب ہے۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے تاریخ سے ام المومنین کی شان بیان کی جو قرآن کے مطابق ہے، اہل بیت کی زبان سے، اور اس امید کے ساتھ اور دعوت فکر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام جتنے لوگ بھی جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، انہیں حضور کی آل اصحاب کا ادب کرنے، ان کی شانوں کو تسلیم کرنے اور ایمان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔